الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور الہدا یا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کا کرم، آپ کی رہنمائی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت اور اہل بیت کا سایہ ہم سب پر، کہ ہم ہمارے بہت ہی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، کہ جن کی تعریف یہاں ممکن نہیں ہے، ان کی کرم نوازی سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب سے یہاں بیٹھا ہوں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، بہت نظارے کیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ میرے مرشد کریم کی نگاہ کرم سے، کیونکہ وہ دور بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں کہ میرا غلام، میرا بچہ، میرا مرید اپنے آقا کی محبت میں سرشار، تو انہوں نے اپنے بہترین خوبصورت پیارے مرید کو، کہ جن کا نام عرفان دانش، جو ہماری عیدگاہ شریف کراچی ڈویژن کے صدر بھی ہیں، ان کو بھیج کر ہم پہ احسان کر دیا، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے۔ مگر ان کا آنا، ان کے پیچھے ان کی مہربانی، ان کے پیچھے رسول کریم کی مہربانی۔ اس محفل کو معمولی مت سمجھو، یہاں جو آتا ہے ملتا ہے، پاتا ہے، لے کے جاتا ہے، مگر وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا حاصل کر کے گیا ہوں، کیا لے کر گیا ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے، ہمیشہ یہ دعا کی ہے کہ اللہ تو نے خود فرمایا کہ میرے خزانوں کی چابیاں میرے محبوب کے پاس ہے، تو میں نے التجا کی ہے ہمیشہ ان سے کہ اللہ کے حبیب وہ خزانے کی ایک چابی کھول کر وہ خزانہ بشیر صاحب کو عطا فرما دیں، کہ یہ بھی یہاں تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کو لے کر مدینہ پاک کی حاضری کروا دیں۔ اور زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، میں اس پر دھیان سے کروں گا کہ چند الفاظ اپنی محبت کے ان سب کے نظرانے کر کے ان کا دل خوش کریے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انور ولی صاحب نے جو میرے لیے الفاظ ادا کیے ہیں، میں اس قابل بالکل نہیں ہوں۔ میرے رب کریم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، چھپایا ہوا ہے، ورنہ مجھ جیسا گناہگار شاید ہی کوئی ہو۔ یہ میرے مرشد کریم کی مہربانی ہے کہ آپ چاہیں تو لکڑی سے کام لے لیں۔ مجھ جیسے ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ختام دربار عالیہ محمد عیدگاہ شریف کراچی ڈویژن کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ مجھے یہاں بالکل احساس ہوتا ہے کہ یہاں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور سرخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ اپنی باری کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ میں آج اسپیشل اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے پیر بھائی انور ولی صاحب مدینہ پاک سے ہو کے، مکہ پاک سے ہو کر تشریف لائے ہیں، تو ان کے آنر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ اس جگہ سے آئے ہیں کہ جہاں آقا کل جہاں نبی معظم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑھنے سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس شہر میں، تو اسے مدینہ منورہ کہا جانے لگا۔ منورہ کا معنی کہ نور والا بنا دیا گیا،
تو گویا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کی برکت ہے کہ پورا مدینہ پاک مدینہ منورہ بن گیا. اور یہی نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ شانیں ہیں کہ آپ جس پہاڑ پر جا کر نماز ادا کر لیں وہ جبل نور بن جاتا ہے. جس کو اپنی بیٹیاں عطا کر دیں وہ ذوالنورین بن جاتے ہیں، دو نور والے. ایک کے بعد ایک بیٹی آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تو آپ کو ذوالنورین کا خطاب دے دیا گیا کہ دو نور والے. تو الحمدللہ نہ صرف جہاں میرے آقا نے نماز پڑھی وہ جبل نور بن گیا، مدینہ پاک تشریف لائے مدینہ منورہ بن گیا. الحمدللہ پورا مدینہ پاک ہی نور ہے. اور ہمارا عقیدہ سمجھ لیے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں. علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی میں ارشاد فرمایا، لکھا اس میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ سے لینے کے لیے نور ہیں، مخلوق کو دینے کے لیے بشر ہیں. گویا آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں. تو اس عظیم کائنات کی سب سے عظیم جگہ سے الحمدللہ ہمارے انور ولی صاحب عمرے کی سعادت ادا کر کے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمین شریفین میں ہم سب کی جانب سے سلام عرض کر کے آئے، حاضری کی درخواست پیش کر کے آئے، کرم کی التجا کر کے آئے. تو آج اس محفل میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو بار بار مدینہ پاک لے کے جائے. اور محترم بشیر نور محمد شیخانی صاحب نے، ماشاءاللہ ان کے نام میں بھی نور ہے، بشیر نور محمد شیخانی صاحب نے یہ جو ہفتے واری ہر جمعے کو محفل سجاتے ہیں، یقیناً یہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کل نعت خواں بنیں گے، یہ جب آگے کسی کو سکھائیں گے تو یقیناً مرنے کے بعد بھی ان کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو بس میں یہی عرض کرنے حاضر ہوا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے انور ولی صاحب تشریف لائے، مکہ پاک سے تشریف لائے، مکہ پاک کے خانہ کعبہ کا طواف کر تشریف لائے. تو یہاں میں ان کو شکریہ ادا کرنے، ان کی دعائیں لینے حاضر ہوا تھا. اور یہ عرض کرتا چلوں میں آخر میں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ خود سراپا نور ہیں سراپا اجالا. ہمارے نبی رحمت حق ہے اعلان، ہمارے نبی جن کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، وہ جگ سے نرالے ہمارے نبی. اور آب کوثر پئیں گے مگر جب دیں گے پیالہ ہمارے نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہیں بلند اور بالا ہمارے نبی. اور آپ کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے مضبوط حوالہ ہمارے نبی. آمنہ کے دلارے ہمارے نبی، سب کی آنکھوں کے تارے ہمارے نبی. یتیم و ضعیفوں کے دادرس، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی. ارے جن کے تلووں کی چمک سے چمکے شمس و قمر، وہ حسین خوب اتر ہیں ہمارے نبی. رب کے محبوب، رب کے پیارے نبی، سب سے پیارے نبی ہمارے نبی. اور آ گئے دائی حلیمہ کی آغوش میں، بار رب نور کے حوالے سے آ گئے دائی حلیمہ کی آغوش میں. آمنہ کے دلارے ہمارے نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے سنوارا ہمارے نبی. اور پتھروں فوراً کلمہ مت پڑھ لینا جب تک دینا اشارہ ہمارے نبی. اور دل کی راحتیں آپ
آنکھوں کی ٹھنڈکیں آپ, سب کی آنکھوں کے تارے ہمارے نبی ہیں. نبوت کے ستارے تو سارے نبی, چاند سارا کا سارا ہمارے نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ رب کی عطا, آسیوں کا سہارا ہمارے نبی. اور آپ اپنے محل مبارک میں, آپ اپنی جنت میں آرام فرما رہے ہیں. کیا ہے خوب حسین نظارہ ہمارے نبی. ارے جن کو زینب و رقیہ عطا ہوئی, پا گئے حسنین و زہرا ہمارے نبی. اور اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا, اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. اب قیامت تک ہیں ہمارے نبی, اب قیامت تک ہیں ہمارے نبی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عرفان دانش کے پیغام کے دوران میں ایک بات سوچ رہا تھا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, کل ہم منتقل ہو جائیں گے, تو جو ہمارے ساتھی یہاں بیٹھتے تھے وہ بھی تو منتقل ہوئے نا. ابراہیم صاحب, جیلانی صاحب, قمر انجم صاحب. ہمیشہ کوشش کرتا ہوں یاد دلا دیا کرو کہ ایسی ہستیاں جو ہمیں یہاں بٹھا گئیں ان کے نام کے میرے گن گاؤ. وہ بھی تو انتظار کرتے ہیں کہ جو جگہ پر ہم انہیں بٹھا گئے ہیں یہ ہمیں یاد بھی نہیں کرتے. تو جانے والے حیات رہتے ہیں, ہمیں تو بہت ہے زندگی میں. ایک خوبصورت نعرہ لگا ان کی شان میں کہ وہ زندہ ہیں, سنتے ہیں, اور کسے خبر ہے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے. اور یہ نعرہ جو میں لگاتا ہوں یہ 25-30 سال پہلے میرے مرشد کریم نے مجھے عیدگاہ شریف میں سکھایا تھا کہ انور صاحب آپ نعرے لگایا کرو. تو ابھی اس زمانے میں اتنی پاور ہے, جوانی میں کیا عالم ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آخر میں ایک دعا, ہمارے ایک ساتھی ہیں بشیر صاحب, ہمارے پیارے دوست ہیں, اسد صاحب کے والد کافی بیمار ہیں تو ویسے بھی وہ کمزور, لیکن بیماری کی حالت میں اور نزدیک ہو گئے. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آج کا دن, آج کل کی راتیں, اور جو عطا رسول کریم ہمیں ملتا ہے اس کے صدقے میں اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اور میری خواہش ہے کہ مطلب پھر وہ چل کے یہاں آئے, ہمیں وہ جو محبت سے نوازتے ہیں وہ نوازشیں دوبارہ جاری و ساری فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے.